بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، قصص القرآن کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو آج کی اس نشست، اس ملاقات میں شعیب علیہ السلام کے قصے سے متعلق گفتگو کی جائے گی۔ حالانکہ اس سے قبل کئی نشستوں پہلے شعیب علیہ السلام کا ذکر آیا تھا، لیکن ایک مستقل طور پر ذکر نہیں آیا تھا، بلکہ ضمناً جب موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا ذکر ہوا تو اس وقت ضمناً اشارتاً کچھ باتیں شعیب علیہ السلام سے متعلق آئی تھیں، لیکن جیسے کہ تفصیلی طور پر شعیب علیہ السلام کا قصہ اور ان کے قوم کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، ان کا آپس میں، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کے ساتھ کیا کیا، اس بارے میں تفصیلی گفتگو ابھی تک نہیں ہوئی تھی۔ تو آج کی اس نشست میں اور اگلے کچھ نشستوں میں، ملاقاتوں میں انشاءاللہ شعیب علیہ السلام کے قصے سے متعلق اہم کچھ باتیں تفصیلی طور پر جس میں عبرت و نصیحت ہمیں ملے، ان باتوں کا کیا ہے ذکر ہوگا۔ اگر دیکھا جائے، قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی ایک مقامات پر شعیب علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ شعراء، سورہ عنکبوت اور اسی طرح سورہ الحجر، ان 5 اہم صورتوں میں شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ان میں سے 2 صورتیں ایسی ہیں جو کہ سورہ حجر اور سورہ العنکبوت، ان دونوں میں بڑے ہی مختصر اور اشارے پر اکتفا کیا گیا ہے، ورنہ باقی جو اور صورتیں ہیں سورہ اعراف اور سورہ ہود، ان میں کیا ہے مفصل طور پر شعیب علیہ السلام کا قصے کا ذکر ہے۔ یہ جو قرآن مجید میں مختلف مقامات پر شعیب علیہ السلام کے قصے کا ذکر ہوا ہے، اس کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے کیا ہے رکھ دیا جائے۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ بتایا کہ قوم مدین، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے درمیان ایک نبی اور رسول بھیجا جس کا نام شعیب تھا۔ شعیب کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت اور رسالت دے کر اہل مدین کے درمیان بھیجا تاکہ ان کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیں اور غیر اللہ کی عبادت سے روکیں، ناپ تول میں عدل و انصاف سے کام لیں، لوگوں کے حقوق کو ادا کریں اور لوگوں کے حقوق کو ہضم کرنے سے کیا ہے اپنے آپ کو بچائیں۔ اسی طرح ایمان والوں کو، نیک لوگوں کو اللہ کی راہ پر چلنے سے یہ روکنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ دعوت تھی شعیب علیہ السلام کی اہل مدین کے ساتھ، لیکن اہل مدین کا جواب کیا تھا، ان کا کیا رویہ تھا؟ انہوں نے نبی اللہ شعیب کی دعوت کو قبول کرنے کے بجائے اسے کیا ہے رد کر دیا اور اسے ٹھکرا دیا، بلکہ ٹھکرا دینے پر اکتفا نہیں کیا، آگے اور بڑھ کر اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام کو دھمکی دیا اور ان کے ساتھ استہزاء، مذاق اور انہیں کیا ہے برا بھلا کہا گیا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا عذاب اس قوم پر، اہل مدین پر نازل کیا، اور اسی عذاب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے اہل مدین کو اس دنیا سے کیا ہے ختم کیا۔ یہ خلاصہ ہے شعیب علیہ السلام کے قصے کا، جو کہ مختلف آیات میں جس کا کیا ہے ذکر موجود ہے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر۔ ایک اہم بات جو بتا دی جائے آپ حضرات کو ادھر، وہ یہ کہ مدین کا معنی کیا ہے اور یہ اہل مدین کون لوگ تھے۔ مدین عرب کی اقواموں میں سے ایک قوم ہے
عرب کی مختلف قومیں، اقوام، ان میں سے ایک مدین ہے۔ اسی لیے شعیب علیہ السلام بھی کیا ہے؟ عربی تھے۔ شعیب علیہ السلام بھی عربی تھے، جس طرح ہود اور صالح علیہم السلام عرب میں سے تھے، اسی طرح شعیب علیہ السلام بھی کیا ہے؟ عرب میں سے تھے۔ اور یہ مدین ایک بستی، ایک علاقہ جو کہ لوط علیہ السلام کا جو مقام تھا، جو جگہ تھی، اس سے بہت ہی زیادہ قریب ہے یہ مدین۔ اور یہ مدین مدن سے ہے، اور عربی زبان میں کہا جاتا ہے مدن بالمکان، مطلب یہ کہ کسی جگہ پر قیام کیا۔ اور مدین کو اس لیے کہا گیا اس نام سے مدین کیونکہ اس مقام پر لوگوں کی تعداد بہت ہی بڑی تھی، لوگوں کی تعداد بہت ہی بڑی تھی، بڑی تعداد میں مقام مدین میں لوگ کیا ہے؟ قیام کیا کرتے تھے، اسی لیے مدین کہا گیا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کو قرآن مجید میں اصحاب الایکہ کہا گیا۔ اصحاب الایکہ مطلب ایکہ والے۔ ایکہ سے مراد، ایکہ مشتق ہے ایک سے، اور اس کی جمع ایکہ ہے، اور ایکہ کہا جاتا ہے ایسے درخت کو جو بہت ہی زیادہ گھنا ہو اور آپس میں ایک دوسرے سے خوب زیادہ اس کی پتے اور اس کی شاخیں کیا ہے؟ آپس میں مل گئی ہوں، یعنی ایک دوسرے سے جڑ گئی ہوں، اتنا زیادہ گھنا درخت ہو اسے کیا ہے؟ ایکہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایکہ کہا جاتا ہے ایسا باغیچہ، ایسا جنگلی علاقہ، جنگل جہاں پر ایسے درخت پائے جائیں جو کہ بہت ہی زیادہ گھنے درخت ہوں۔ تو یہ قوم مدین جس مقام اور جس جگہ رہا کرتے تھے، مدین جو جگہ ہے، ادھر بہت ہی زیادہ درخت پائے گئے، اور ایسے درخت جو بہت ہی زیادہ گھنے ہوا کرتے تھے۔ یا یوں سمجھیے، بعض اہل علم نے کہا کہ ایک ایسی جگہ جہاں پر بہت ہی زیادہ درخت اور جنگل نما تھا، جس کے قریب یہ مدین والے رہا کرتے تھے، اسی لیے ان کو کیا ہے؟ قرآن مجید میں اصحاب الایکہ بھی کہا گیا، اصحاب الایکہ کہا گیا۔ اور یہ اصحاب الایکہ یا اصحاب مدین جو شعیب علیہ السلام کی قوم ہیں، یہ لوط علیہ السلام سے قریب رہا کرتے تھے۔ جو لوط علیہ السلام کا مقام تھا، جگہ جہاں پر ان کی قوم تھی، اس جگہ سے بہت ہی قریب تھے، مکان کے لحاظ سے بھی اور زمان کے لحاظ سے بھی، دونوں ناحیے سے لوط علیہ السلام سے شعیب اور ان کی قوم والے کیا ہے؟ قریب تھے۔ مکان مطلب جگہ، کیونکہ لوط علیہ السلام کی اقوام کی جو جگہ تھی وہ بحر میت جیسے کہ کہا جاتا ہے، اور یہ ارض مدین کیا ہے؟ بحر میت سے کیا ہے؟ قریب تھی، جیسے کہ حافظ ابن کثیر اور دیگر کیا ہے؟ مفسرین کی کیا ہے؟ تحقیق ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اہل مدین کو بھی ہلاک کیا، اس دنیا سے ختم کیا، جیسے اللہ تبارک و تعالی نے لوط علیہ السلام کی قوم کو اس دنیا سے ختم کیا، جیسے کہ انشاءاللہ آگے تفصیلی طور پر کیا ہے؟ اس پر کیا ہے؟ بات آنے والی ہے۔ اور یہ اہل مدین، قوم مدین، لوط علیہ السلام کے بعد تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جیسے کہ بتایا ہمیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ موسیٰ فرعون کے ڈر سے اور فرعون کے ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے انہوں نے مدین کی طرف رخ کیا۔ تو جس مدین کی طرف موسیٰ علیہ السلام نے رخ کیا اور ادھر پہنچ جانے کے بعد کئی معاملات پیش آئے، جن میں سے تھا کہ مدین ہی سے انہوں نے کسی ایک عورت یا لڑکی خاتون سے نکاح بھی کیا اور اسی خاتون کو لے کر کے اپنے وطن لوٹ کر کے آئے۔ تو یہ وہی مدین ہے جہاں پر موسیٰ گئے تھے، یہ وہی مدین ہے جو شعیب علیہ السلام کی قوم کا علاقہ تھا۔ اور زمانے کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو زمانے کے لحاظ سے بھی شعیب علیہ السلام کا جو زمانہ تھا
وہ لوط علیہ السلام کے زمانے سے قریب تھا، لوط علیہ السلام کے زمانے سے قریب تھا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں پر شعیب علیہ السلام کا ذکر آیا ہے تو ہمیشہ لوط علیہ السلام کے ذکر کے بعد ہی آیا کرتا تھا، لوط علیہ السلام کے ذکر کے بعد ہی آیا کرتا تھا۔ جیسے کہ سورہ اعراف ہے، سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کا قصہ جو ذکر کیا تو ترتیب تھی اس میں اس طرح، سب سے پہلا قصہ آدم، اس کے بعد نوح، اس کے بعد ہود، اس کے بعد صالح، صالح کے بعد لوط، اور لوط کے بعد کیا ہے شعیب علیہ السلام جمیعاً۔ تو اس ترتیب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے ذکر کیا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام سے پہلے تھے اور ہود نوح کے بعد تھے۔ تو یہ جو ترتیب سے چلے آ رہی ہے بات قصے سورہ اعراف میں، تو یہ لوط کے بعد جب شعیب علیہ السلام کا ذکر آیا تو اس سے یہی معلوم پڑتا ہے کہ شعیب علیہ السلام کی آمد لوط علیہ السلام کے بعد تھی، اور لوط علیہ السلام کے زمانے سے بہت ہی زیادہ قریب تھے شعیب علیہ السلام کی آمد۔ اسی طرح سورہ ہود میں اگر دیکھا جائے تو سورہ ہود میں بھی یہی ترتیب ہے کہ سب سے پہلے قصہ نوح کا ہے، اس کے بعد ہود کا ہے، اس کے بعد صالح، اس کے بعد جو ہے ابراہیم، اس کے بعد لوط، پھر کیا ہے شعیب علیہ السلام جمیعاً۔ اس طرح کی جو ہے ترتیب آئی ہے۔ سورہ الحجر میں پہلا قصہ کا جو ذکر آیا ہے ابراہیم، اس کے بعد لوط، اور اس کے بعد شعیب علیہ السلام جمیعاً، اسی ترتیب سے تو اسی لیے جب قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو جہاں پر شعیب علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے اور ان کے قصے کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور اس سے قبل جو قصے آئے ہیں وہ بالترتیب آئے ہیں، آدم، نوح، ہود، صالح، لوط، شعیب۔ تو اس ترتیب سے اہل علم نے یہی استنباط کیا کہ اس بات کی دلیل ہے کہ شعیب علیہ السلام کا جو زمانہ تھا وہ لوط علیہ السلام کے زمانے کے بعد تھا، نہ کہ جو ہے لوط علیہ السلام کے زمانے سے پہلے تھا۔ اور ایک اور دلیل جو کہ قرآن مجید سے اہل علم اس بات کو ثابت کرنے کے لیے بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ شعیب علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيدٍ۔ اے میرے قوم کے لوگ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میری جو نافرمانی کر رہے ہو، میری بات کو اور میری دعوت کو قبول کرنے کے بجائے تم اسے کیا ہے ٹھکرا دے رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اسی عذاب میں اور اسی بلا اور مصیبت میں گرفت کرے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح پر کیا ہے عذاب نازل کیا تھا۔ ترتیب سے ذکر آیا، قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح۔ آگے فرمایا شعیب علیہ السلام نے اپنے قوم سے وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيدٍ، اور قوم لوط کا جو انجام ہوا وہ تم سے کوئی بہت ہی زیادہ دور نہیں ہے۔ قوم لوط کے ساتھ جو انجام ہوا، اللہ نے انہیں ختم کیا اس دنیا سے، تم سے کیا ہے وہ انجام تمہارے ذہنوں سے اور تمہاری جگہ سے کوئی زیادہ دور نہیں ہے۔ یعنی عن قریب ہی کچھ ہی سال پہلے لوط علیہ السلام پر اور لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل کیا، اور ان کا ذکر اس عذاب کا اور اسی طرح اس کی باتیں تمہیں آج تک کیا ہے یاد ہے۔ ہمارے زمانے سے کوئی بہت زیادہ ان کا زمانہ قوم لوط کی ہلاکت کا کیا ہے دور نہیں تھا۔ تو اس آیت سے بھی اہل علم کی ایک بڑی جماعت اس بات سے یہ دلیل پکڑتی ہے اور ثابت کرتی ہے کہ قوم شعیب اور یا شعیب علیہ السلام کی آمد لوط علیہ السلام کے بعد تھی، اور کوئی بہت ہی زیادہ لمبی مدت نہیں تھی، لمبا زمانہ نہیں گزرا تھا، لیکن یہ کی ہے کہ ایک زمانے بعد کیا آئے تھے اور وہ زمانہ لوط سے قریب تھا۔ اور اسی طرح جو مقام اور جو جگہ تھی مدین، یہ بھی بحر میت سے قریب پایا گیا جو کہ لوط علیہ السلام کی قوم کی بستی تھی۔ یہ بات رہی حضرات شعیب علیہ السلام کی قوم سے متعلق، شعیب علیہ السلام کی قوم جو کہ اہل مدین یا اصحاب الایکہ جیسے قرآن میں بتایا گیا، اس سے متعلق یہ باتیں تھیں۔
رہی بات اہل مدین جو کہ شعیب کی قوم ہیں، ان کے جرائم کیا تھے؟ قرآن مجید نے ہمیں ان کے کیا جرائم بتائے ہیں، یہ کن برائیوں میں مبتلا تھے، وہ کون کون سا جرم ہے جس کا ارتکاب مدین والے کیا کرتے تھے۔ ان کا جو جرم تھا حضرات، مختصراً پہلے بتا دیا جائے، اس کے بعد تفصیل میں جاتے ہیں۔ اہل مدین کا جرم اگر دیکھا جائے بہت ہی خطرناک جرم تھا، جو کہ معیشت سے تعلق رکھتا تھا لوگوں کے، اور لوگوں کی سماج سے اس کا تعلق تھا، یعنی معیشت کی بگاڑنے میں اور سماج کو خراب کرنے میں اہل مدین لگے ہوئے تھے۔ اور جانتے ہیں ہم کہ جب کسی ملک، کسی بستی کی معیشت خراب ہو جائے، اقتصاد خراب ہو جائے اور ادھر کا سماج بگڑ جائے، خراب ہو جائے، فساد فتنے پھیل جائیں اس میں، تو وہ بستی کسی کام کی نہیں رہ جاتی۔ امن و امان ختم، سکون ختم، لوگوں کی عزت، لوگوں کا مال، لوگوں کا دین اور لوگوں کا اپنی جان، اپنا بدن، کوئی چیز کیا ہے محفوظ نہیں رہتا۔ اگر معیشت خراب ہو جائے تو چوری، جھوٹ بولنا لین دین میں، دھوکہ فریبی، اور اگر سماج خراب ہو جائے تو عزت ایک دوسرے کی لینا اور دوسری جو ہے قسم کی جو ہے سماجی کیا ہے برائیاں کیا ہے پائی جاتی ہیں۔ تو اہل مدین کے جو جرائم تھے، جو قرآن مجید میں مختلف ان کے جرائم کا ذکر کیا ہے، اگر دیکھا جائے تو اس کا خلاصہ یہی ہے کہ ایسے جرائم جس کے ذریعے اہل مدین کی معیشت متاثر ہوئی اور اہل مدین کا جو سماج اور معاشرہ تھا وہ بھی کیا ہے بگڑنے کے رخ پر کیا ہے چلے گیا۔ تو یہ دو اہم برائیاں، سماجی برائی اور اقتصادی یا معیشت کی برائی، یہ دونوں برائیاں شعیب علیہ السلام کے قوم کے لوگوں میں جو ہے پایا گیا، اور اسی کی اصلاح کے لیے کہ سماج کے لوگوں کو معیشت کی خرابی سے اور سماج کی خرابی سے بچایا جائے، اسی کی اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے شعیب علیہ السلام کو ان کے درمیان نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا۔ بہرحال محترم ناظرین، آج اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں، مزید اور ان کے جرائم کا تفصیلی طور پر ذکر انشاءاللہ اگلی ملاقات میں، اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم